میرا خیال ہے کہ سوات کو ان لوگوں نے ایز اے ماڈل کے طور پہ استعمال کیا، کیونکہ سوات میں ایک کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی جو ٹیررزم کے لیے کوئی فرٹائل بیس پرووائڈ کرے. اس کو انہوں نے ایک بیس کے طور پر استعمال کر کے اب آگے ان کے لیے کوئی رکاوٹ مجھے نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ان کے راستے میں ایسی رکاوٹ ہو. ان کے لوگ اب بھی پورے پختونخوا میں ہر جگہ پر سوئے ہوئے پڑے ہیں. ان کو جب بھی آرڈر ملے گا یہ لوگ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. آپ اگر پشاور کو دیکھیں تو پشاور ہر طرف سے ایک نرغے کی کیفیت میں ہے اور وہ جب چاہے، بلکہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں کہ جب بھی یہاں باڑے والوں نے چاہا وہ پشاور آ کے 10-20 لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوات اس لیے بھی یہ ان کا گھر بنا کہ اس میں اسٹریٹجکلی وہ پوزیشن ایسی تھی کہ جہاں سے پھر وہ باقی جگہوں پہ پھیل سکتے تھے. وہ اپنے آپ کو طاقتور، ایک تو پہاڑی علاقہ ہے کٹا ہوا ہے جی اور پھر اپنی جو فورس ابھی بھی ہم نے جتنے ویڈیوز ان کے دیکھتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ریکروٹ کر رہے ہیں اور وہ ٹرین کر رہے ہیں. یعنی اپنی ملٹری کو بڑھانے کا اس سے اچھا جگہ نہیں تھی، کیونکہ جنگل بھی ہیں، پہاڑیاں بھی ہیں، جو بھی ہوتا رہے باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ جغرافیائی جو عوامل ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. ایک اور فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ سوات میں گڑھ پیوچار بھی ہے. گڑھ پیوچار وہ پہاڑی چوٹیاں ہے جہاں پر افغان جنگ کے دوران بھی طالبان کے ہائیڈ آؤٹس تھے. مطلب اس زمانے میں بھی تو تھوڑی جاگ پہلے سے موجود تھی، بالکل پہلے سے موجود تھی. فاٹا میں بھی یہی ہوا نا. تو یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ تھا ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ چلو یہاں سے مطلب عسکری قوت ہمیں ملے گی، اور باقی جو تبلیغ کا کام تھا انہوں نے رائیور سائڈ پر شروع کیا، مطلب نیچے میدانی علاقوں میں شروع. راستے بھی دیکھے والے تھے کیونکہ پہلے بھی اس جگہ کا استعمال ہو چکا تھا. فاٹا میں بھی یہی ہوا اور باقی علاقوں میں بھی تھوڑا سا یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پہلے کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے وہ جگہیں شاید پہلے وہ لیں گے. تو ناظرین، ہم نے اس پروگرام میں آج جو ہماری بات چیت ہوئی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک سوچا سمجھا ایک عمل ہے، ایک حکمت عملی ہے جو یہ بناتے ہیں، اور یہ پاکستان کے کسی بھی علاقے کو ایسے نہیں اٹھا لیتے بلکہ سوچ کے کہ کیا عوامل ان کے حق میں جاتے ہیں، کیا ان کو فوائد ہوں گے. جیسے یہاں بات ہوئی کہ کبھی سیاسی مفاد ہوتے ہیں یا سیاسی عوامل ایسے ہوتے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہوں، کبھی جغرافیائی حوالے سے ان کو وہ جگہ سوٹ کرتی ہے. تو یہ ایک سوچی سمجھی ایک پوری ایک حکمت عملی ہے. جو بری خبر ہے جو میں آپ کو دینا چاہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں، ہمارے ملک میں بہت سی جگہوں کا تعین ہو چکا ہے. چند جگہ جو ہیں وہ اس میں سے ہمیں ان کا پتہ چل گیا ہے کیونکہ وہاں پر جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں وہ بہت بری طرح سامنے آئے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ سوات میں ہو رہا ہے، فاٹا میں ہو رہا ہے. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جن کا تعین ہو چکا ہے اور یہ عمل اپنی کئی سٹیجز میں آگے جا چکا ہے، لیکن ان جگہوں کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اچھی خبر آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ان کی حکمت عملی کو ہم اچھی طرح جان پائیں اور ان کی حرکتیں جو ہیں ان کو ہم پہچان پائیں تو میں سمجھتی ہوں، بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہم اسی کارروائی میں ان کو ہم مات نہ دیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنکھیں کھول کے ارد گرد دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو عوامل ہیں یا کیا جو سفر شروع کرتے ہیں اس کی کسی سٹیج پہ ہمارا گاؤں، ہمارا شہر تو نہیں ہے، وہاں پر تعین ہو چکا ہو، وہ لوگوں کی ہمدردیاں لے رہے ہوں، آگے ان کے کئی سٹیپس جو ہم اگلے پروگراموں میں واضح کریں گے وہ وہاں تک پہنچ گئے ہوں، صرف ہمیں ابھی تک خبر نہ پہنچی ہو. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور بہت ہوشیاری سے ہم نے کام لینا ہے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں سے کہوں گی کہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ آئے، آپ نے بہت قیمتی رائے اپنی شیئر کی. اور اگلے پروگرام تک کے لیے فوزیہ سعید کو اجازت دیجیے. ہم یہ جو انتہا پسند ہیں ان کے اگلے سٹیپ کے اوپر بات کریں گے، آپ ضرور دیکھیے گا.